ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین گھر میں اکیلی یہ رکعتیں تراویح کی رکعتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل پڑھیں گی، پڑھ سکتی ہیں یا نہیں میں تو ایک لگتا ہے کہ چوائس ہے بھی پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ تراویح سنت مؤکدہ نماز ہے، اور سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک دو بار ترک کیا تو برا کیا، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن عادت بنا لیں، یعنی لگاتار 3 دفعہ ترک کریں تو اب گناہگار بھی ہوں گے۔ اس لیے سنت مؤکدہ تراویح کو مرد بھی ادا کریں گے اور خواتین بھی ادا کریں گی۔ خواتین اپنے گھر میں ادا کریں گے، اور یاد رکھیں کہ پورے رمضان کی 30 راتیں یا 29 جتنے بھی ہوں 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ مرد مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے چند لوگوں نے بھی مسجد میں آ کر اگر تراویح کو جماعت سے ادا کر دیا تو باقی سے جماعت کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تراویح ادا کریں، اجتماعی طور پہ نماز ادا کریں یہ افضل ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی سستی کر کے بھی تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا لیکن پوری 20 رکعت تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی سنت مؤکدہ ادا ہوگی، اور ترک جماعت کی وجہ سے گناہگار تو نہیں کہیں گے لیکن بہتر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے۔ تو خواتین اپنے گھر میں پڑھیں۔ عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ عورت کی تراویح پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اور اگلا سوال بھی اسی نوعیت کا ہے، خواتین کا گھر کی تراویح میں شرکت کا طریقہ کیا؟ گھر کی خواتین مثلا میری چاچی، تائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ میرے گھر میں ہی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کس طرح صفیں بنائی جائیں گی؟ محمد صفوان دہلی سے۔ بھائی یہ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ خواتین کے لیے تراویح کا حکم یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ گھر میں تراویح پڑھیں وہ، اور گھر میں جماعت بھی کرائی جا سکتی ہے۔ یہ جو انہوں نے پوچھا میری چچی، تائی، تو بھائی چچی بھی نامحرم ہے، تائی بھی نامحرم ہے، ان کی بیٹیاں بھی نامحرم ہیں، تو یہ ہیں سب نامحرم، لیکن آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ۔ تو اگر یہ مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ صف بنا کے پیچھے کھڑی ہو جائیں تو تراویح ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کیا خواتین جو ہے وہ تراویح باجماعت پڑھ سکتی؟ چنانچہ صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 592 میں سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ وہ عورتوں کی جماعت کرائیں، یعنی ان کو امامت کرائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سنن دارالقطنی کی حسن درجے کی حدیث نمبر 404 میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرایا کرتی تھی، اور سیدہ ام سلمہ بھی جو ہے وہ امامت کرایا کرتی تھی۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں اگر پڑھیں گی، جو امام ہوگا عورت جو ہے وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، اس کے دائیں بائیں عورتیں کھڑی ہوگی، جس طرح امام آگے کھڑا ہوتا ہے اس طرح نہیں کھڑا ہوگا۔ کیا عورتوں پر بھی تراویح لازم ہے؟ جی ہاں، ان کو بھی عورتوں پر بھی سنت مؤکدہ تراویح وہ اپنے گھر میں اب الگ الگ پڑھیں گی۔ کیا مسافر تراویح پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے، امامت کے اگر اہل ہے۔ گھر پر تراویح 2 رکعت کر کے ہوگی۔ کوشش کریں کہ جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر 2 رکعت میں ساری صورتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے، اور اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ جو آسانی سے رکھ اور اٹھا سکیں۔ تو قیام میں آپ سپارہ اٹھا کے کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کی قرات ٹھیک ہے، اور اگر آپ پڑھتے بھی غلط ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مسکین؟ تو اس صورت میں تو فائدہ کو خاص نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سپارہ کھول کر پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ کی حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حرکت کثیر نماز میں خلل ڈالتی ہے۔ حرکت کثیر کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کھول کے کھڑے ہو جائیں، پھر ایک ورقہ آگے پلٹیں، پھر پیچھے پلٹیں، پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں، پھر آپ بند کر کے رکھیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ درست